صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. عرش کی عقل تنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے. جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے. بزم سرائے زلف میں میری عروس فکر کو ساری بہار حشر خل چھوٹا سا اتردان ہے. عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ زلفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. عرش پہ جا کے مرغ عقل تھکے گرا غشا گیا، ابھی منزلوں پرے پہلا ہی آستان ہے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں، ہم صرف اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ دنیا کو یہ پیغام بتانے کے لیے آئے ہیں کہ وہ دور، ہمارے قائد نے کہا تھا کہ وہ دور جس دور میں لوگ چائے کی پیالی اور تعلق پر ایمان بیچتے ہوں، ہمارے قائد نے پھر دنیا میں صدائے لبیک یا رسول اللہ لگا کر دنیا کو یہ بتایا کہ نہیں، ایمان بیچنے والے اور ہیں، حضور کے نام پر جان دینے والے اور ہیں. اور ایمانوں میں جا کر ایمان کے سودے اور ملت کے سودے اور بدن کے سودے کرنے والے اور ہیں، حضور کے نعرہ مستانے پر جان دینے والے لبیک یا رسول اللہ کے نوجوان ہیں. اور یہ یاد رکھنا ہمارا موازنہ کسی طور بھی ان سے نہیں ہے. وہ ہم سے پوچھیں کہ اب آپ بھی مہنگائی کے لیے نکلیں گے، میں نے کہا ہم غیرت کے لیے بھی نکلیں گے، ایمان کے لیے بھی نکلیں گے، پاکستان کے لیے بھی نکلیں گے اور اپنی قوم کے لیے بھی نکلیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی جب بھی ناموس رسالت کی بات آئی سب سے پہلے کس نے آواز اٹھائی؟ تحریک لبیک یا رسول اللہ نے. ختم نبوت کی بات آئی سب سے پہلے تحریک لبیک یا رسول اللہ نے آواز اٹھائی. اور جب ملک پاکستان کے اوپر بھارت جیسے اور باقیوں نے بات کی تو سب سے پہلے تحریک لبیک پاکستان نے آواز اٹھائی. جب کشمیر کی بات آئی تو سب سے پہلے اور سب سے مضبوط آواز تحریک لبیک پاکستان نے اٹھائی. اور جب قوم کی باری آئی تو جو نکلے تھے باہر آزادی کی جنگ لڑنے کے لیے، اور پھر ایک اور آئے ہیں ہم پر مسلط ہوئے ہیں، کہتے ہیں ہم اپنے کپڑے بیچ کر قوم کو جناب روٹی فراہم کریں گے اور قوم کو سہولت دیں گے. وہ قوم کے بچے ہوئے جناب لتڑے اور بچے ہوئے ٹاکیاں اور بچے ہوئے کپڑے بھی اتارنے پر مجبور ہیں. تو پھر ہم نے سب کو دیکھا، ایک وزیر اعظم کہتے تھے کوٹ کو عزت دو، وہ گھر چلے گئے بھتیجے کو جناب بھائی کو وزیر اعظم بنوا کر. دوسرا جناب وقت کے تخت سے یک لخت اتارا ہوا شخص، تم نے کبھی دیکھا ہے جیت کے ہارا ہوا شخص. اور وہ جناب جو نکلا، وہ شاہ صاحب نے کل فرمایا ہے کہ قائد ملت زنانیہ، وہ زمان پارک سے زنان پارک تک پہنچانے والا شخص، وہ جناب باہر نکلا کہ میں جی جاؤں گا اور آزادی کی جنگ لڑوں گا. ہم نے کہا ہو سکتا ہے قوم کی بات کرے کوئی، وہ بھی جیل کی طرف رخ سوئے پیخانہ دارت گیر ماں، اور وہ بھی جناب جیل کی طرف چل پڑے. تو پھر آپ کو پتا ہے رہتے تو ہم ہی ہیں. اور یہ یاد رکھنا اگر دین کی پناہ حسین ہے اور قوم کی پناہ دین ہے. ہاں یہ یاد رکھنا، قوم کو اگر پناہ دے سکتا ہے کوئی تو وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام دے سکتا ہے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین دے سکتا ہے. وہ دین دے سکتا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور اسلام بھی دے سکتا ہے. اسلام بھی پوچھ سکتا ہے جناب یہ دوسرا کرتا کہاں سے بنا ہے. ان سے تو یہ بھی کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ دنیا کی سب سے بڑی کابینہ وزیروں اور مشیروں کی رکھ کر دنیا کے سب سے بڑے نااہل یہ ثابت ہوئے ہیں. اور جو کہتے تھے قوم کو روٹی دیں گے، میں نے کہا قوم کی بیٹیاں جناب اپنی عزتیں بیچ کر روٹی کھانے پر مجبور ہو گئی ہے. اور بے شرمو تمہیں غیرت نہیں آئی، تم یہ کہتے ہو کہ جناب نواز شریف آئے گا تو پھر قوم کی فلاح لائے گا. تم نے کہا اسحاق ڈار آئے گا تو ڈالر اوپر سے نیچے گر جائے گا. میں نے کہا اسحاق ڈار نہیں، تم سب کا
पास जो बाइडेन भी आ जाए तो ये डॉलर नीचे नहीं आ सकता। ये डॉलर उसी तरीके से आएगा जिस तरह कायदे मिल्लत इस्लामिया अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ने फरमाया था कि सूद हम नहीं देते, कर्ज उस दिन देंगे जिस दिन मुल्क खुशहाल होगा। जाओ भाग जाओ, हम नहीं देते, क्योंकि जिस अयाशों के लिए, जिन बदमाशों के लिए तुमने पैसे दिए हैं उनके पास जाके लो। ये कौम 2 वक्त की रोटी अपना खून और पसीना बहाकर खाती है, इसलिए सारे भाग जाओ, हुजूर का दीन दस्त पर आ रहा है।